بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد آفاق اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل connect.786 پر۔ دوستو، دنیا کے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ترقی کرے، کامیاب زندگی گزارے اور دنیا والوں کے لیے ایک مثال بنے کہ دیکھو یہ ہوتا ہے بڑا آدمی۔ لیکن بدقسمتی سے ہر دوسرا انسان کامیابی کے لیے شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بغیر کچھ کیے، بغیر کسی محنت کے بس راتوں رات کامیاب ہو جائے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہر کامیاب انسان کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کسی بھی کامیاب انسان نے کبھی شارٹ کٹ سے کامیابی حاصل نہیں کی۔ تو دوستو، اگر آپ بھی کامیابی کی تلاش میں ہیں تو اس ویڈیو کے دونوں حصوں کو مکمل دیکھیے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک کامیاب یوٹیوبر نادر حسین۔ سر تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ ہمارے ساتھ اور ہمارے ویورز کے لیے یہاں موجود ہیں چینل 786 پر، connect.786 پر۔ آپ نے یہ یوٹیوب کا سفر کیسے شروع کیا؟ ایکچولی میرا چینل ہے پکس ٹیوب۔ ہم اویئرنیس دیتے ہیں ویزا، امیگریشن اور ورک پرمٹس وغیرہ کے حوالے سے۔ اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا تعلق جس طبقے سے، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یہاں پہ مسائل زیادہ اور وسائل کم ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں بھی اسی طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ کافی عرصے میڈیا میں جاب کی، پھر میڈیا کے حالات خراب ہونا شروع ہوئے، سیلریز کے ایشوز آنا شروع ہوئے، لیکن جو ضروریات ہیں انسان کی، جس میں آپ کے جو ویورز ہیں ان کو بتانا چاہوں گا کہ جو انسان کی ضروریات ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے آمدن تو چاہیے۔ تو جب اس معاملے میں تھوڑی سی تگودو کی تو پتہ چلا کہ یوٹیوب ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ باعزت روزگار کمایا جا سکتا ہے، ایک بہت اچھی آلٹرنیٹیو سورس آف انکم ہو سکتی ہے۔ تو جب یہ پتہ چلا پھر اس پہ کام شروع کیا اور پھر اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، لوگوں نے اعتماد کیا، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ یہ جتنا سفر آپ کا جتنے مہینوں پر محیط ہے، کیا پہلے دن ہی سے آپ کو کامیابی ملنا شروع ہو گئی تھی؟ اصل میں کامیابی کی کوئی ایک دن کا فارمولہ نہیں ہے، بلکہ کامیابی کے لیے تسلسل چاہیے ہوتا ہے۔ آپ نے مسلسل چلتے رہنا پڑتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے اسے منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی کامیابی کا یقین نہیں ہے، اگر آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، ویسے تو ہر بندہ کہتا ہے کہ جی ہمیں اللہ راضی کہ ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے، لیکن یہ چیز پروف ہوتی ہے آپ کے عمل سے۔ یعنی اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ کو کامیابی نہیں ملتی، آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ تحقیق کرنی ہے کہ یہ کام مجھے سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ کام میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں۔ جیسے مثال لے لیں یوٹیوب کی، تو یوٹیوب پہ لوگ آتے بہت زیادہ ہیں، شوق میں آتے ہیں یا لوگوں کی دیکھا دیکھی آتے ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہو پاتے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہیں کامیابی ملتی ہے۔ زیادہ تر لوگ یہی ہے کہ ان کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ویڈیوز نہیں چل رہی ہیں، ویوز نہیں آ رہے، ارننگ نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جو اس کی وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ یہ شوق میں آپ ویڈیو ضرور بنا سکتے ہیں، لیکن جب آپ ارننگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں کمرشلزم آ جاتا ہے۔ تو کمرشلزم کے لیے بالکل ایسی ہے، آپ نے کوئی بزنس شروع کیا، آپ نے کوئی دکان کھولی، تو آپ کو اس کاروبار کو اسی بنیاد پہ انہی طریقوں کے حساب سے کرنا پڑتا ہے۔ تو جب آپ یوٹیوب پہ آتے ہیں اور یوٹیوب کو آپ کمرشلی یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ تمام رولز اور پروسیجرز فالو کرنے پڑیں گے جو کہ موجود ہیں یا جو سکسیزفل لوگ ہیں وہ لوگ کرتے ہیں، تبھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ صحیح، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ایک مسلسل محنت کرنی ہے، ایک کنزیکٹیو ایفرٹ کرنی ہے، تب آپ کو اس کا ریٹرن ملے گا۔ میں یہاں جاننا یہ چاہوں گا اور ہمارے ویورز کی آسانی کے لیے بھی کہ چینل شروع کیسے کیا جائے، اس کا نام کیسے رکھا جائے، کس طرح کا نام ہونا چاہیے، پھر اس کی جو نیش ہے یعنی کس ٹاپک کے اوپر کام کیا جائے، اس حوالے سے بھی ہمارے ویورز سے شیئر کیجیے۔ دیکھیں، میں آپ کے ویورز سے بہت ہی سمپل سی بات شیئر کروں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے ویڈیوز بناؤں، اپنی مرضی کا ٹائٹل رکھوں، اپنی مرضی کا ڈسکرپشن لکھوں، جو دل میں آئے ویڈیو بناؤں، تو ایسا نہیں ہے، چیزوں کو فریم کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے یوٹیوب پہ کیریئر بنانا ہے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یوٹیوب پہ ٹرینڈز کیا ہیں، لوگ کن ویڈیوز کو زیادہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ لوگ ویڈیوز دیکھیں گے یعنی ویوز آئیں گے، تبھی آپ اس سے ارننگ کر سکیں گے، تبھی آپ کا واچ ٹائم پورا ہوگا، تبھی آپ کے سبسکرائبر بھی پورے ہوں گے۔
جو لوگ جگاڑوں میں لگے رہتے ہیں کہ سب تو سب کر لو اور یہ کر لو، یہ میتھڈ جو ہے زیادہ کارآمد نہیں ہوتے، لانگ ٹرم اس میں انسان گرو بھی نہیں کرتا ہے۔ تو گرو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ یوٹیوب پہ کیا چل رہا ہے، تو جو چیزیں یوٹیوب پر چل رہی ہیں آپ نے ان میں یہ دیکھنا ہے کہ میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، میری کنوینئنس کیا ہے، میری گرپ ان تمام کاموں میں سے کون سی زیادہ ہے، کون سا ایسا ٹاپک ہے جس پہ میں کام کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ تو پھر آپ کو اس ٹاپک پہ کام شروع کرنا چاہیے، اور پھر اس میں زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ صحیح۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کیمرے کو فیس نہیں کر پاتے، وہ کیمرے پہ آ کر بول کے اس طرح کی کوئی ویڈیو پروڈیوس نہیں کر پاتے، تو کیا اب یہ ضروری ہے کہ آپ کو صرف کیمرے پہ ہی آنا ہے اور آ کے ویڈیو پروڈیوس کرنی ہے، یا جو باقی میتھڈز ہیں یعنی آپ صرف نریشن ویو کر لیں، فوٹیجز کا استعمال کر لیں، وہ بھی اتنا ہی کارآمد ہے جتنا کہ اسکرین پر آ کر ویڈیو بنانا ہے؟ دیکھیں، اس میں آپ کے ویورز کو بتانا چاہوں گا کہ یوٹیوب کے لیے جب آپ ویڈیو بناتے ہیں اس کے لیے آپ کا کانٹینٹ جینون ہونا چاہیے، تبھی آپ کو اس پہ گروتھ ملے گی۔ جو یوٹیوب کا الگورتھم ہے وہ آپ کی ویڈیوز کو جبھی آگے پروموٹ کرے گا، آپ خود سے اگر شیئر کریں گے تو آپ کے 1000-2000 سے زیادہ ویوز نہیں آئیں گے۔ گروتھ آپ کو جب ملے گی جب یوٹیوب اور گوگلز آپ کی جو ویڈیوز ہیں ان کو آگے لوگوں تک پہنچائیں، جسے ٹیکنیکل لینگویج میں کہا جاتا ہے امپریشن، کہ آپ کی ویڈیوز دوسروں کے پاس جاتی ہیں، سجیشن میں جاتی ہیں اور براؤزنگ فیچرز میں اس میں جاتی ہیں ویڈیوز۔ تو وہ کرنے کے لیے آپ کو جو اس کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کو پورا کرنا پڑے گی کہ آپ کا کانٹینٹ جینون ہونا چاہیے، کوئی کاپی رائٹڈ کانٹینٹ نہیں ہونا چاہیے، نہ میوزک نہ ہی آپ کا جو اس کے اندر مٹیریل ہے، کانٹینٹ ہے کسی قسم کا وہ۔ اب جہاں تک ویڈیو یا وائس اوور کی بات ہے تو جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے یوٹیوب ویڈیو کی وہ یہ ہے کہ کم از کم آپ کی جو اس میں وائس ہو، یعنی ہیومن وائس ہو اور جینون وائس ہو، کوئی کمپیوٹرائز آپ اس میں وائس یوز نہ کریں۔ تو اس کے اوپر جو آپ کانٹینٹ یوز کریں اس کا ری یوز کانٹینٹ، اس کا جو یوز کرنے کا طریقہ ہے پورا، کہ آپ کون سی جو ویڈیوز ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں، وہ پورا آپ کو سیکھنا پڑتا ہے۔ تو جب آپ یہ سیکھ لیں گے کہ صرف وائس اوور پہ فوٹیجز اور امیجز آپ نے کس طریقے سے یوز کرنے ہیں، چاہے وہ گوگل کے امیجز ہوں یا یوٹیوب کی ویڈیوز ہوں، صرف آپ وہی ویڈیوز یا امیجز یوز کر سکتے ہیں جس پہ اس کے کانٹینٹ آنر نے ری یوز الاؤ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی مونیٹائزیشن کے لیے کلیم نہیں کیا ہوا۔ تبھی آپ جب وائس اوور پہ اپنا دوسرا ویڈیو اور امیجز کا کانٹینٹ ڈالیں گے تو آپ کی ویڈیو مونیٹائز ہوگی اور آگے جا کے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک آپ کا ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے کہ جب آپ خود کیمرہ فیس کرتے ہیں، جب آپ نے اس کو کیریئر بنانا ہے، کام اس پہ کرنا ہے، تو پھر زیادہ بہتر ہے کہ آپ کیمرہ فیس کریں۔ اقبال کا ایک شعر کا مصرع ہے کہ خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ اس کے لیے بہت سارا وسائل نہیں چاہیے، تو ہم بغیر وسائل کے یہ کام شروع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ کے چینل کا نام ہے Connect.786 Connect.786۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اسٹیو جابس کو پڑھا ہوگا، اس کے بارے میں سنا ہوگا، کیونکہ کنیکٹنگ ڈاٹس یا Connect.786 یہ اسی سے ہی آپ کہہ لیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے متاثر ہو کے اپنے چینل کا نام رکھا ہے۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اسٹیو جاب کون تھا، اسٹیو جاب ایپل کا بانی تھا، وہ شخص تھا جو دنیا کے امیر ترین لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، اور ایپل جو مشہور زمانہ کمپنی ہے، آپ جانتے ہیں ایپل کے کمپیوٹرز ہیں، آئی فونز ہیں، اس کا مالک تھا، اس نے اس کی بنیاد رکھی۔ لیکن کیا آپ اسٹیو جاب کے بارے میں جانتے ہیں کن حالات میں اس نے کام شروع کرا؟ اس کے پاس نہ تو کھانا کھانے کے لیے تھا، ایک جگہ کہیں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کہیں کھانا بٹ رہا ہوتا ہے، تو اس جگہ ایک مندر میں کچھ کھانا دیا جاتا تھا ویکلی، تو وہ امریکہ میں رہنے کے باوجود اس کے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا، تو وہ ہفتے میں ایک دن اچھا کھانا کھانے کے لیے کوئی میلوں میل پیدل چل کے وہ وہاں جاتا تھا تاکہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے۔ اسی طرح وہ سونے کے لیے اس کے پاس جگہ نہیں تھی، وہ زمین کے اوپر سوتا تھا جس دوران وہ اسٹڈیز حاصل کر رہا تھا۔ لیکن اسٹیو جاب نے اپنا ایک ایم بنایا کہ میں نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے، تو کامیابی اتنی آسان نہیں ہوتی، اس کو پتہ تھا کہ مجھے مشکل حالات سے گزرنا ہے تبھی مجھے کامیابی ملے گی۔ اصل میں جو کامیاب ہیں وہ تو آلریڈی کامیاب ہے، جن کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس آلریڈی پیسہ ہے، لیکن جن کے پاس نہیں ہے ان کے پاس تو زیادہ چانس ہے آگے بڑھنے کا، ان کے لیے میدان کھلا ہے۔ صرف کیا چاہیے؟ ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے،
آگے بڑھنے کا جذبہ چاہیے۔ اسٹیو جاب اپنے گیراج میں اس نے کام شروع کیا، ٹوٹے پھوٹے کمپیوٹر لے کے، ان کی چیزیں لے کے، اس کا ایم بڑا تھا، اس کو پتا تھا کہ میں نے ایک ایسی چیز بنانی ہے جو آگے میری زندگی بدل دے گی، میں نے کام کرنا ہے اور کام لگن کے ساتھ کرنا ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ اس نے کام کیا، اس نے جو ڈاٹس ہیں ان کو کنیکٹ کیا، اپنی ناکامیوں کو کنیکٹ کیا۔ ناکامی کوئی بری چیز نہیں ہے، فیلئر کوئی بری چیز نہیں ہے اگر آپ ان سے سیکھیں۔ اسے زندگی میں کئی بار شدید ترین ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر آپ اس کی لائف اسٹوری سے واقف ہوں کہ اس کے پیرنٹس نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو کالج سے نکال دیا گیا، اس کے پاس کوئی جاب نہیں تھی، پیسے نہیں ہوتے تھے، سینکڑوں قسم کی ناکامیاں اس نے دیکھیں، لیکن اس نے کہا کہ میں نے یہ تمام کامیابیاں حاصل کرنی ہیں اور اس کا راستہ یہ ہے کہ میں زندگی میں کچھ کروں۔ ان تمام ناکامیوں کا حل کیا ہے؟ ایک بڑی کامیابی۔ اس بڑی کامیابی کے لیے مسلسل محنت، کوشش، ریسرچ، یہی اسٹیو جاب نے بھی کیا اور بالآخر پھر اسے کامیابی ملی اور اس نے بنیاد رکھی ایپل کی۔ آج ایپل دنیا کی بہت بڑی کمپنی ہے، بلین ڈالرز میں اس کے ایسٹس ہیں۔ دنیا آج اسٹیو جابز کو جانتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ، اسٹیو جابز کہتا ہے کہ آپ نے اگر آگے بڑھنا ہے زندگی میں تو صرف آپ نے آگے ہی نہیں دیکھنا بلکہ آپ نے پیچھے بھی دیکھنا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے ماضی میں آپ کو کن ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، ان کی وجوہات کیا تھی۔ جب آپ ان وجوہات کا سولوشن ڈھونڈیں گے تو آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔